ناول نیم مصحف، قسط نمبر 8۔ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ علم پڑھنے سے نہیں سننے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ مزبز بین ذالک لا الہ لا ولا الہ لا۔ فرشتے پن کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی، وہ ان کے درمیان تذبذن میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا؟ اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گئی، پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلدوں پہ انگلیاں گزارتی ایک کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نقطہ یہ ہے کہ صرف حالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے۔ اس نے ایک کتاب پہ انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے، یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پہ رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پہ جھکی۔ لا حت نہ کن، البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ میں اور ضرور کے ضمائر کو نکال دو تو 3 حرفی لفظ رہ جاتا ہے، ہا نون کاف، یعنی حنک۔ حنک کے 3 معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی سے سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑوں کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے رستے سے ڈالی جاتی ہے، اور قرآن اسی لیے عربی میں اترا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو، چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح بنیادی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ فرشتے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے، بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتماد نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ باڑ میں گئی ڈکشنری اور لغوی معنی۔ میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک دیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم۔ فرشتے باجی نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اوف! وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے۔ بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے، اس نے سوچا۔ نیا بیچ کون سا ہے؟ وہ اب پروسپیکٹس کے صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا مانے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پہ۔ اور فیس؟ علم کی فیس نہیں ہوتی، پھر بھی کچھ چارجز تو ہوں گے۔ ہم قرآن پڑھانے کے چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے، میں تو پورا دن سکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی، اس نے خود کلامی کی تھی، مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔ وہ بیگ کو اسٹریپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے،
وہ آہستہ سے بینچ پہ جا بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کے فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکلی تھی۔ ابھی تک وہ وہی سوچ رہی تھی، تب ہی کسی کے دور سے دوڑتے قدم اس کے قریب سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزرز پہ رف سی سفید شرٹ، ماتھے کے گیلے بال اور چہرے پہ نمی، پھولی سانس، جیسے تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے۔ تمہیں یوں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو سامنے گنے درختوں کی باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندہ فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر لیں سب مجھے اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ وہ دکھ سے سر جھٹکتی اٹھی اور زمین پہ گرا بیگ سٹریپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے، کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پہ آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لہجہ بھر کو گردن موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، جو سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی بوری اونچی پونی ٹیل گردن پہ برابر جھول رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پہ جاگنگ کی طرف بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی بار اور پتھر کا بینچ پھر سے ویران ہو گئے۔ ہیلو۔ وہ بیڈ پہ ٹیک لگائے گھٹنوں پہ پروسپیکٹس رکھے سرسری سا پڑھ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پہ محمل نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ میں آرزو کھڑی تھی، ریڈ ٹراؤزرز کے اوپر سلیو لیس سفید شرٹ۔ یہ اس کا محسوس ایکسرسائز کا لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال شانوں تک آتے تھے۔ پتلی کمان کی طرح بویں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل بامشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی اور پروسپیکٹس نامحسوس انداز سے ایک طرف کھسکا دیا۔ فٹ۔ وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو عادتاً بالوں میں انگلیاں چلاتی اپنی پتلی بووں کو سکوڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے تمہارا محمل؟ ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم دینا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلوا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو نہیں آیا، آج کیوں؟ اس نے سوچا تھا۔ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر آغا جان کی ہی کیا بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی، کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کیا ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اس ASP کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں۔ اس کا انداز بے حد سرسری تھا۔ ہمایوں داؤد۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اس کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ اب آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا۔ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے، آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی، سارا سرسری پن اڑن چو ہو گیا۔ 15 پہ کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دباتے پروسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں، آرزو ناگواری سے کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح، فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا رہتا ہے۔ اس نے استہزائیہ سر جھٹک کر پھر سے پروسپیکٹس اٹھا لیا۔